بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نشست نمبر 83 ہے، 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان حليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اولم، کیا نہیں، یسیرو، چلے پھرے وہ، فی الارض، زمین میں، فینظروا، بس دیکھتے وہ، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے، وکانوا اشد، حالانکہ وہ زیادہ تھے، منہم، ان مکے والوں سے، قوتاً، طاقت میں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیعجزہ، کہ عاجز کرے ان کو، من شیء، کوئی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، انہو کانا، بے شک وہ ہے، علیماً، ہر چیز جاننے والے، قدیراً، بڑے قدرت والے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑے اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ما ترکا، تو نہ چھوڑے، علی ظہرہا، زمین کی پیٹھ پر، من دابۃ، کسی رینگنے والے کو، وَلَن يُؤَخِّرَهُمْ، مگر مؤخر کرتے ہیں وہ ان کو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آئے گی، اجلہم، ان کی مدت، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان بعبادہ، ہے اپنے بندوں کو، بصیراً، خوب دیکھنے والے۔ اب دیکھو یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے، اولم یسیروا فی الارض، اولم یسیروا فی الارض میں وہ عاطفہ ہے اور حمزہ محذوف پر داخل ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے، اتترک السفر ولم یسیروا فی الارض۔ یہ دیکھو، یہ جملہ اس بات پر استشہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہے۔ جو معاملہ منکرین اور مشرکین سابقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ حمزہ استفہام انکاری ہے، جس کی وجہ سے نفی نے اس بات کا فائدہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سفر کرتے اور قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ کے دیار کے خرابات اور نشانات کو دیکھتے، مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ منہم، ہم ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہے، یعنی وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے، یعنی منہم، اس اہل مکہ سے قوت میں وہ لوگ زیادہ تھے۔ بما کسبو میں با سببیہ ہے اور ما مصدریہ یا موصولہ ہے، یعنی اے بسبب کسبہم اور بسبب الذی کسبوہ، بسبب الذی کسبوہ۔ ظہرہا، اس ہا ضمیر کا مرجع زمین ہے۔ اب دیکھو، اولم یسیروا فی الارض، کہ آخر میں مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ سرزمین عرب میں نکلو اور دیکھو، بڑے بڑے زور اور عاد، سمود وغیرہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہ سکے، تمہاری ان کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، ان کا علم محیط اور قدرت کامل ہے، مگر وہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ بات پر انسانوں کی داروگیری کرنے لگے تو زمین میں کوئی بھی چیز نہیں بچ سکتا، اس لیے وہ ایک مقررہ میعاد تک بندوں کو ڈیل دیتے ہیں، پھر جب تمہارا وقت موعود آ جائے گا
تو یاد رکھو کہ تم ان کی نگاہ میں ہو اور وہ تمہارا یعنی نگاہ میں ہو، اور وہ تم سے ہر معاملے کے بارے میں تم سے وہ پوچھے گا۔ اب دیکھو، اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ان کا انجام کیا ہوا۔ اس آیات میں شام کے اسفار اور یمن اور عراق کے سفروں میں ماضیہ کے آثار بالیہ اور علامات ہلاکت و دمار جو ان کے مشاہدات میں آتے تھے ان سے استشہاد پیش کیا ہے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بڑے ہوئے تھے۔ ہم سے مراد اہل مکہ ہے، قوتاً سے اقتدار مراد ہے، مگر قوت کے باوجود وہ عذاب الہی سے فرار اختیار نہ کر سکے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ یعجزہ کا معنی سبقت کرنا اور پیچھے چھوڑ جانا۔ من شیء، کوئی چیز جو بھی ہو، فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرہ، کہ نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وہ بڑا علم والا ہے، ان کو جانتا ہے، قدیرن بڑی قدرت والا ہے، ان پر قادر ہے، یعنی فوری پکڑ پر کوئی متنفس نہ بچتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب یعنی ان کو داروگیری فرمانے لگتا، بما کسبوا کا معنی ان معاصی پر جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، ما ترک علی ظہرہا، تو روئے زمین پر نہ چھوڑتا۔ ضمیر زمین کی طرف راجع ہے، کیونکہ الارض کا تذکرہ اس ارشاد میں موجود ہے، لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض من دابہ، کہ کوئی متنفس، کوئی جاندار جو زمین پر چلنے والا ہو۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔ اجل مسمى سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ، بس جب ان کی وہ میعاد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بصیرن کو یعنی اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، یعنی ان کے معاملے کی حقیقت اس پر مخفی اور نہ ہی ان کے متعلق فیصلے کی حکمت سے چھپی ہوئی ہے، تو وہ ان کے معاملے کو دیکھ کر اور ان سے جو نا کوئی بات اللہ رب العزت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت نے ایک وقت الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک ڈیل دی ہے کہ وہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ ہے، کہ جب قیامت برپا ہوگی اور سب لوگ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو تب ہر بات ان لوگوں کے سامنے آ جائے گی، ان کے اعضاء اور ان کے جوارح ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ حالانکہ اہل مکہ کو چاہیے تھا کہ وہ قریب جا کے عاد اور سمود اور کے دیار وغیرہ کو دیکھتے اور ان سے عبرت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ حالانکہ وہ پہلے تو اقسموا باللہ جہتا، وہ تو بڑے زوردار قسمیں کھاتے تھے کہ ہم میں اگر کوئی نبی آیا، جیسے کہ یہود اور نصارہ میں نبی آتے رہے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اگر ہم میں بھی نبی آتے تو ہم بھی اس کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ صورت مکمل ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس ہم سورۃ الیاسین سے شروع کریں گے۔